بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 94 نیوز کا اسٹوڈیو سحری کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں سحری کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری۔ اور ناظرین کرام، حسب سابق میرے پروگرام کا حصہ بڑی ہی ممتاز شخصیت، نامور مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین قاری زاہد شریف الازہری صاحب آپ تشریف فرما ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر آپ کو زحمت دی ہم نے اور آپ تشریف لائے، اور آج فضائل رمضان کے حوالے سے چند ایک باتیں اپنے ناظرین تک شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں چاہوں گا کہ روزہ جو ہے اس کی جو افادیت ہے اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بریف کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں مجھے کچھ بلا کے کچھ عرض کرنے کا موقع دیا۔ گزشتہ جو ہمارا پروگرام تھا اس میں روزے کے حوالے سے اور فضائل رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں 94 نیوز کے ناظرین تک عرض کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہی آیت کریمہ جو ابھی میں نے تلاوت کی، اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، صرف تمہارے اوپر نہیں بلکہ تم سے جو پہلے امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ تو وہ حکم ہے جو قرآن مقدس میں ہے، اور اس کا ایک پہلو، اس کا ایک فائدہ اللہ پاک نے یہاں بیان فرما دیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اس کے ساتھ جب ہم حدیث پاک کو پڑھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرامین پڑھتے ہیں، تو ان کے اندر روزے کی بے شمار فضائل اور برکتیں یہاں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے والے کے حق میں فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی دعا کرتی ہیں، جو حشرات ہیں زمین کے اندر وہ بھی روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو جب ایک روزہ دار روزہ رکھ کے وہ افطاری کے لیے بیٹھتا ہے، تو جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت روزہ دار کی دعا کو رد نہیں فرماتا، دعا قبول فرماتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں نا کہ روزہ کی اصل جزا کیا ہے، اجر کیا ہے؟ تو حدیث قدسی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ کریم خود یہ فرماتے ہیں۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو فرمان اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور زبان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اور دوسری جو اس کا اعراب ہے وہ یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ بندہ نماز پڑھے تو جنت ملے گی، زکوٰۃ دے جنت ملے گی، حج کرے جنت ملے گی، صدقہ اور خیرات کرے جنت ملے گی، دیگر نیکی اور معاملات کرے جنت ملے گی، لیکن جب روزہ رکھے گا تو پھر جنت نہیں جنت والا ملے گا۔ اور باقی نماز کا اجر فرشتے دیں گے تو وہ تول کے دیں گے، زکوٰۃ کا اجر بھی تول کے دیا جائے گا، لیکن جب روزہ دار آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ روزہ دار کو اجر حسابوں سے نہیں بغیر حساب کے دیا جائے۔ کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی ایک خوبصورت سحری اس وقت ہم یہاں پہ 94 نیوز کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر روزے کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے یہ خوش نصیبی ہے کہ کائنات کے خالق، کائنات کے مالک نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر موقع عطا کیا ہے کہ ہم اس رب کائنات کا شکر بجا لا سکیں، اس کائنات کے خالق اور مالک کی اطاعت گزار بندے بن سکیں۔ اور ناظرین کرام، جب رات کو قیام کرتے ہیں، خالق کائنات کی بارگاہ میں سر جھکا لیتے ہیں
اور اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کے پاک کلام کی تلاوت سماعت کرتے ہیں یا تلاوت اپنی زبانی اختر سے کرتے ہیں، تو یہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ ناظرین کرام، ایک خوبصورت سحری اس وقت ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں 94 نیوز کے اسٹوڈیو میں، اور ایک خوبصورت روزے کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں۔ تو روزے کے حوالے سے قبلہ قاری صاحب ہمیں بریف کر رہے تھے کہ روزہ کی افادیت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو روزہ دار ہے اس کو اجر جو ملتا ہے کائنات کی خالق، کائنات کے مالک کی طرف سے، وہ کیا ہے، اس حوالے سے بہت اچھے انداز میں ہمیں بریف کر رہے تھے۔ تھوڑا سا بات کو آگے لے کے چلتے ہیں، تھوڑا سا یہ عرض کرنا چاہوں گا، تھوڑا سا بات کو آگے لے کے جو چلتے ہیں۔ حدیث پاک میں نے جس کا مفہوم عرض کیا، جی وہ تو اجر ملے گا قیامت کے دن، بالکل، حشر کے دن جب حساب کتاب معاملات ہوں گے۔ جی تو روزہ دار کو یہاں دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہاں بالکل، میں اسی طرف آ رہا تھا ابھی۔ جی، تو کہ یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ دنیا دار جو ہے جی بالکل، اسے دنیا میں کیا فائدہ ہوگا؟ تو سب سے پہلے جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں سے نجات دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، روزے کی برکت سے انسان کے وجود سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، تو روزہ دار جو ہے صحت مند ہو جاتا ہے۔ روزے کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ روزہ انسان کو تندرست اور توانا کر دیتا ہے۔ بالکل، اگر کوئی چھوٹی موٹی بیماری لگی ہوئی بھی ہے تو روزے کی برکت سے وہ چلی جاتی ہے۔ ہمارا یہ خام خیال ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید آپ روزہ رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، جبکہ یہ ڈاکٹر حضرات اور سائنسدان وہ اپنی جو ہے اس کے اوپر ریسرچ کر چکے ہیں کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ باقیوں کی نسبت زیادہ تندرست اور توانا رہتا ہے۔ کیا بات، تو سب سے پہلا فائدہ روزہ دار کو اس کی صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ روزہ انسان کو تقوی عطا کرتا ہے، متقی بنا دیتا ہے۔ جو آیت کریمہ لعلکم تتقون کہ روزہ انسان کو متقی بنا دیتا ہے، پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ روزہ دار کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں پڑی ہوتی ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو کھانا تو کجا وہ ان کی طرف نگاہ محبت سے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، یار میں تھوڑی سی کھا لوں، نہیں۔ تو اس لیے بیوی پاس موجود ہوتی ہے، حلال ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، کوئی دوسرا نام بھی ہو تو انسان اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ کیوں؟ میرے رب نے دو چیزوں سے منع کر دیا۔ روزہ اسی چیز کا نام ہے کہ نہ تو کچھ کھانا پینا ہے، نہ ہی اپنی بیوی کے قریب جانا ہے۔ تو اس طرح کیا ہے کہ روزہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ وہ قیامت کے دن روزہ انسان کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ کیا بات، اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ کیا بات، فرمایا اس جو جنت کا دروازہ ہے اس دروازے سے فقط روزہ دار داخل ہوں گے۔ اعلان ہوگا کہ کہاں ہیں وہ رمضان میں روزہ رکھنے والے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کی تھی، آج وہ آئیں اور اس دروازے سے داخل ہو کر جنت میں چلے۔ کیا بات، کیا بات۔ قاری صاحب بات پھر طویل ہو جائے گی۔ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ لوگ بھوک بھی برداشت کرتے ہیں، پیاس بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں، چغلی لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کر وہ نہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، نہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، نہ اپنے معاملات کی حفاظت کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا وہ بھوکا پیاسا تو رہا ہے، لیکن جو روزے کا حق تھا، جو روزے کا ایک مقصد تھا، اس کو اس نے فوت کر دیا۔ تو ایسے روزے کی اللہ تعالیٰ کو کی بارگاہ میں قبولیت نہیں ہے، اس کا کوئی خاص اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو فرمایا جو روزہ دار ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف اس کے یعنی منہ کے راستے سے پیٹ کر صرف روزہ نہ ہو، بلکہ کیا ہے اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، اس کے ہاتھ کا بھی روزہ ہو، اس کی زبان کا بھی روزہ ہو، اس کے کان کا بھی روزہ ہو۔ مراد کیا ہے؟ اس کی زبان نازیبہ الفاظ نہ بولے، کسی کو گالم گلوچ نہ بکے اور غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے۔ اسی طرح کان یہ نہیں ہے اب روزہ رکھ لیا تو سارا دن وہ جو ہے گانے سنتا رہے اور جناب چغلی سنتا رہے، کسی کی جناب غیبت سنتا رہے۔ تو اس طرح کان کو بھی بچانا ہے، آنکھ
ہر وہ چیز جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے جی جی اس کی طرف آنکھ کو جانے سے بھی حفاظت کرے. تو یہ ہے روزہ پورے وجود کا روزہ. روزے کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے رک جانا. بالکل. روزے کا مقصد کیا ہے؟ رک جانا. تو مراد ہم اس سے یہ لے لیتے ہیں صرف کھانے پینے سے رکنا، جبکہ اس روزے تمام وجود کا روزہ ہونا چاہیے. ہاتھوں کا بھی روزہ، ہر وہ بات جسے اللہ پاک نے منع فرمایا ہاتھ اس کی طرف نہ جائے، پاؤں ہر وہ چیز جہاں پر اللہ پاک نے منع فرمایا پاؤں اس کی طرف حرکت نہ کرے. تو یہ ہے روزے کا کنسپٹ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ماشاء اللہ قبلہ قاری صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت خوبصورت باتیں ہمارے ناظرین تک شیئر کرنے کی کوشش کی ہیں. اور میں چاہوں گا کہ رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں یقیناً سحری کا وقت ہے اور قبولیت کا وقت ہے. تو میں چاہوں گا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت مل کے پیش کر لیتے ہیں. تو اس میں میری بھی حاضری ہو جائے، آپ کی بھی حاضری ہو جائے، تو ایک کلام کے 2-3 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میں جی آپ کون سا کلام؟ میں وہ پڑھنا چاہتا تھا کہ اپنی دامان شفاعت. بسم اللہ. جی بسم اللہ شروع کرنا. اپنی دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنی دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا. اور شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزریں، کہ شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزریں. اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. ناظرین گرامی، اسی محبت کے ساتھ آپ پروگرام کا حصہ بنتے ہیں. جتنے دوست احباب پروگرام کو پسند کرتے ہیں ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے محترم اور معزز مہمان قبلہ قاری زاہد شریف الازدی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، ناظرین کرام، منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ہوا چاہتا ہے. تمام احباب اپنے اپنے وقت کے مطابق سحری کا اہتمام کریں. انشاءاللہ کل پھر کسی نئے موضوع اور کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونے کی کوشش کروں گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.